السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج جو ہے ہم ایک ویری امپورٹنٹ جو ہے ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 8 کا بہت زیادہ ہو سکتا ہے کور کریں آج کا سلیبس. سو لیٹ اسٹارٹ. بریفلی ڈسکرائب دا بیسک اسٹرکچر آف اے سی پروگرام. ہمارے پاس سی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہے. اس کا پروگرام لکھتے کیسے ہیں, اس کا بیسک اسٹرکچر مینس کے بیسک مطلب بنیادی, اینڈ اسٹرکچر مینس ڈھانچہ. سو سی پروگرام کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہم لکھتے ہیں, وہ ہم دیکھیں گے. سو بیسک اسٹرکچر آف سی پروگرام یہ ہیڈنگ ہے. دا فارمیٹ آف رائٹنگ سی پروگرام از کالڈ اسٹرکچر. جو فارمیٹ, جو طریقہ سی پروگرام کو لکھنے کا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچر. The basic structure of a C program is very flexible. سی پروگرام کو لکھنے کا جو بیسک سا بنیادی سا اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہے, مینس کی ایزی ہے. اٹ انکریز دا پاور آف دا لینگویج. یہ جو لینگویج ہے ایک تو پہلے کی پاورفل لینگویج ہے, اور اس کو لکھنے کا طریقہ اس کو اور پاورفل بنا دیتا ہے کیونکہ بہت زیادہ آسان ہے اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اینڈ اٹ کنسسٹ آف فالوئنگ پارٹ, جسٹ 3 پارٹس ہے اس کے بیسک اسٹرکچر کے اندر. ایک ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو, دوسرا ہے مین فنکشن, اور تیسرا ہے ہمارا پروگرام باڈی جس کو ہم سی اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں. اس کو ہم سیپریٹلی ایکسپلین کریں گے. سو پری پروسیسر ڈائریکٹیو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے, کمپائلر کو کمپائل کرنے سے پہلے ہدایات دینا. ٹھیک ہے. سو اس پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہے یہ ہدایات دیتے ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ ایگزامپل جو ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہیش انکلوڈ stdio.h. اب یہ جو ہیش سمبل ہے نا, یہ ایک اسپیشل سمبل ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے. اور یہ stdio.h جو ہے یہ ہمارے پاس لائبریری فائل ہے جس کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہیش انکلوڈ stdio.h, اور اس کو ہم اینگل بریکٹس کے اندر ہی لکھتے ہیں. سو اور جو مین فنکشن ہے وہ ورڈ مین سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اور جو پروگرام باڈی ہے وہ ہمیشہ کرلی بریسز کے اندر لکھی جاتی ہے. اور یہ بہت زیادہ بیسک لکھا ہوا ہے یہاں پر پرنٹ ایف اور ڈبل پرنتھیسز کے اندر ڈبل کوٹس کے اندر ہیلو ورڈ. جو چیز آپ نے ڈبل کوٹس کے اندر لکھتی وہ ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گی, مینس ہیلو ورڈ ہمارا آنسر ہوگا. اور یہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ہوتا ہے سیمی کولن. اب اس میں ویری امپورٹنٹ جو ایم سی کیو ہے نا, لیٹ می ہائی لائٹ دس. یہ ہمارا جو ہے جو سیمی کولن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر. یہ ایم سی کیو آتا ہے الگ سے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے سمبل ہوتا ہے یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو شو کرتا ہے. اور یہ جو ہے تھرڈ جو ہے ہمارا جو فارمیٹ آف رائٹنگ سی پروگرام ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے اسٹرکچر. اور اس کے بیسکلی 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں. نیکسٹ یہ اب ایگزامپل کو جو میں نے آپ کو ساری سمجھا دیا وہی آگے ایکسپلین کیا گیا. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں دا سیکنڈ لائن جو ہوتی ہے مین فنکشن کے اندر, جو سیکنڈ لائن ہے یہ والی سیکنڈ لائن مین ورڈ مین, یہ کیا ہے ہمارے پاس. دا سیکنڈ لائن از مین فنکشن. دا مین فنکشن از دا پلیس ویئر ایگزیکیوشن آف سی پروگرام اسٹارٹس. یہاں سے اصل میں پروگرام جو ہے نا ایگزیکیوٹ کرنا اسٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر کرلی بریسز کے اندر جتنا بھی ہم ڈیٹا لکھتے ہیں وہ سارا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اور یہی جو ہے جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے وہ ہمارے پاس ہے سمبل سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا ایم سی کیو ہے. نیکسٹ ہے دا اسٹیٹمنٹ آف سی پروگرام ریٹن ان کرلی بریسز. وہی بات جو پروگرام کی اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کرلی بریسز میں لکھے جاتے ہیں, جیسے کہ یہ ایک کرلی بریسز, اس کو جو اوپر والی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوپننگ کرلی بریس, اور جو نیچے والی اس کو ہم کہتے ہیں کلوزنگ کرلی بریسز. اوکے. سو جو کرلی بریس یہ جو دس از کارڈ کیا کہتے ہیں اوپننگ بریس, اگین یہ لکھا بھی ہوا ہے. اینڈ اور جو یہ والی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلوزنگ بریس. اور جو بریسز ہوتے ہیں ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے, جو بریسز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیلیمیٹرز بھی کہتے ہیں. اوکے. سو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, سیمی کولن کو ہم اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کہتے ہیں, اور جو اوپننگ اور کلوزنگ بریس ہے ہماری کرلی بریسز ان کو ہم ڈیلیمیٹرز کہتے ہیں. These statements are collectively known as body of the program. اور یہ جتنا بھی کچھ اس حصے میں لکھا جاتا ہے اس کو ہم پروگرام کی باڈی کہتے ہیں. اوکے. نیکسٹ اگین ایم سی کیو دوبارہ لکھا ہوا, پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں. ایوری اسٹیٹمنٹ ان سی پروگرام از ٹرمینیٹڈ ود سیمی کولن. ہر اسٹیٹمنٹ جو سی پروگرام میں لکھی جاتی ہے اس کو سیمی کولن سے ٹرمینیٹ مطلب اینڈ کیا جاتا ہے. اور جو کمپائلر ہے جنریٹ کرتا ہے این ایرر اف اینی اسٹیٹمنٹ از ناٹ ٹرمینیٹڈ بائی سیمی کولن. اگر آپ نے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سیمی کولن سے ٹرمینیٹ نہ کی اینڈ نہ کی تو آپ کے پاس سینٹیکس ایرر آئے گا. اوکے. جو کمپائلر جنریٹ کرے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے وٹ از پری پروسیسر ڈائریکٹیو, ایکسپلین اٹس پرپس. اب جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. پری پروسیسر ڈائریکٹیو از این انسٹرکشن. پری پروسیسر ڈائریکٹیو از این انسٹرکشن given to the compiler before the execution of actual program. جو ہمارے پاس ایکچوئل پروگرام ہوتا ہے اس کے ایگزیکیوشن سے پہلے جو انسٹرکشنز دیتا ہے کمپائلر کو وہ پروسیسر ڈائریکٹیو ہوتا ہے. پری پروسیسر ڈائریکٹیو also known as compiler directive. ڈیفائنڈ کمپائلر ڈائریکٹیو کا آنسر یہی ہوگا.
اور اس کو ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو ہم کمپائلر ڈائریکٹیو بھی کہتے ہیں. The preprocessor directive are preprocessed by a program known as preprocessor. اب جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہوتا ہے اس کو بھی پری پروسیس کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ پری پروسیسر کرتا ہے. اٹ از اے پارٹ آف C++ کمپائلر. C++ کمپائلر کا پارٹ ہوتا ہے اور یہ ماڈیفائی کرتا ہے سی سورس پروگرام کا بفور کمپائلیشن. The semicolon is not used at the end of the preprocessor directive. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے preprocessor directive لکھا ہے یہ اس کے اینڈ میں آپ نے کوئی semicolon دیکھا؟ ایسا نہیں دیکھا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ preprocessor directive کے اینڈ میں semicolon statement terminator نہیں آتا. The preprocessor directive start with the symbol hash. Hash symbol سے جو ہے preprocessor directive start ہوتا ہے. And the keyword include and define. یا تو keyword ہم یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پر یوز کیا گیا include یا پھر ہم یہاں پہ define DEFINE یوز کرتے ہیں دونوں سے ہی. اس کے بعد these directives are written at the start of the program اور یہ directives program کے start میں ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا پروگرام ابھی start ہی ہوا ہے تو start میں ہم نے لکھ دیا preprocessor directive. پہلی بات انہوں نے یہیں سے start کیا preprocessor directive کی. اوکے نیکسٹ ہے the preprocessor directive used in C to include header files in the program. پروگرام میں header file کو include کرنے کے لیے preprocessor directive یوز ہوتا ہے. یہ ویری امپورٹنٹ MCQ ہے. جیسے یہ header file ہے stdio.h. اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ MCQ بھی ہوتا ہے. جو .h سے فائل سیو ہوتی ہے وہ header file ہوتی ہے اور header file کو include کرنے کے لیے ہم preprocessor directive کو یوز کرتے ہیں اور وہ ہے سے start ہوتا ہے. اوکے include کی جگہ ہم define بھی لکھ سکتے ہیں. سو ڈسکس ڈفرنٹ ٹائپس آف preprocessor directives. اب ہم نے دیکھنی ہے کہ کتنے ٹائپس کے preprocessor directive ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 2 ٹائپس جو ہوتی ہیں preprocessor directives کی. سب سے پہلے include preprocessor جو ہم نے بھی دیکھا یہ یہاں پہ include لکھا ہوا ہے. اوکے The include preprocessor directive enable a program to access a library. کسی بھی لائبریری کو ایکسس کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں preprocessor directive کو یوز کرتے ہیں. Each library consists of different header files. ہر لائبریری میں header files ہوتی ہیں. جیسے آپ کبھی اوریجنل لائبریری میں بھی گئے ہو ڈفرینٹ بکس ہوتی ہیں. اسی طریقے سے پروگرامنگ میں بھی ایک ہیڈر فائلز ہوتی ہیں جن میں ایک لائبریری ہوتی ہے جس کے اندر ہیڈر فائلز ہوتی ہیں. اوکے دیز the include preprocessor directive is used to include header files in the program. جو preprocessor directive ہوتا ہے وہ لائبریریز میں جو پڑی ہوئی ہمارے ہیڈر فائلز ہوتی ہیں نا ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں یوز ہوتا ہے. ہیڈر فائلز کو انکلوڈ کرنے کے لیے مینس کے انٹر کرنے کے لیے. اس کا سینٹیکس ہے سب سے پہلے ہم ہیش سمبل ڈالیں گے انکلوڈ اور اینگل بریکٹس کے اندر ہم جو بھی ہم نے ڈالنی ہوگی یہ اسٹینڈرڈ ہیڈر فائل اور اس کی ایگزامپل ہے stdio.h اور math.h جو ہے اور punyo.h ایک اور ہیڈر فائل ہوتی ہے. ہم یوز کرتے ہیں سی لینگویج میں بھی اور C++ دونوں لینگویجز میں یوز کرتے ہیں لیکن آپ کا جو سلیبس ہے اس میں صرف اور صرف سی لینگویج انکلوڈ کی گئی ہے. اوکے تو یہاں پر یہی ہے the above statement tells the preprocessor to include stdio.h and math.h in the source program before compiling it. جب آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا conio.h یوز ہوتا ہے اور جب بھی آپ نے پلس مائنس کوئی اب اپنے پروگرام میں کریں تو آپ math.h کی ہیڈر فائل جو انکلوڈ کرتے ہیں. اگین یہ وہی بات جو میں آپ کو بتا چکی ہوں وہی لکھی ہوئی ہے. means کہ the meaning are described as standard header file. The header file like stdio.h contain information like standard input output. جو stdio.h ہے وہ یوز کیا کرتی ہے standard input output functions اس کے اندر ہوتے ہیں. مینس کہ جیسے کہ آپ scanf یوز کریں گے printf scanf input کے لیے اور printf output کے لیے یوز کریں گے. کس میں ڈیفائن ہوتے ہیں stdio.h میں اور یہ MCQ بھی ہے. تو ساتھ میں آپ اپنے بک کے اوپر نشان لگاتے جائیں MCQ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ پڑھیں. اور the math.h contains information about common mathematical function. جو کہ mathematical functions ہوتے ہیں اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ساری math.h میں ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس define preprocessor. The define directive is used to define a constant. اگر آپ نے کسی constant کو define کرنا تو آپ define directive کو یوز کریں گے اور یہ بھی it starts with a symbol hash symbol سے start ہوگا. It is not terminated with semicolon. یہ بھی semicolon سے terminate نہیں ہوگا اور it can be used anywhere in the program. اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جو define preprocessor ہے آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا جو سینٹیکس ہے ہیش ڈیفائن آئیڈینٹیفائر اور ویلیو. اوکے ہیش جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اٹ انڈیکیٹس دا اسٹارٹ آف دا preprocessor directive. ہیش بتاتا ہے کہ یہ preprocessor directive ہے اور اسٹارٹ ہے. ڈیفائن اور it is used to define a constant. یہ بھی ایک MCQ ہے. آئیڈینٹیفائر کہ it is the name of the constant. constant کا کوئی بھی نیم ہوگا وہ کیا ہوگا آئیڈینٹیفائر. اس کے بعد ہے ویلیو. it represents the value associated with identifier. سو جو ویلیو ہوتی ہے وہ آئیڈینٹیفائر کی ویلیو ہوتی ہے.
یہ ویسے آپ کا چیپٹر نمبر 9 کے اندر آپ بہت ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے آئیڈینٹیفائی ویلیو کیا ہوتی ہے، اور یہ اس کی ایگزامپل ہے. سو اگر 2 مارکس کے اندر، بے شک یہ 2 مارکس کے اندر شارٹ کوشچن کے طور پہ آتا ہے. سو ڈیفائن پروسیسر آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک 2 لائنیں اس کے شارٹ کوشچن لکھی. سنٹیکس کے اندر آپ نے جسٹ اس کی ایک 1 لائن سنٹیکس کی لکھنی ہے اور ایگزامپل آپ نے اس کی دینی ہے. دین آپ کے 2 مارکس کنفرم ہے. نیکسٹ ہمارے پاس سے ہیڈر فائلس. Header files are the collection of standard library functions to perform different tasks. So اب اس میں آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. اصل میں بات جو سب سے پہلے آپ کے پاس ہوتی ہے لائبریری فائل، لائبریریز فائلس. اس کے اندر لائبریریز کے اندر آپ کے پاس ہوتی ہیں ہیڈر فائلس. کیا ہوئی؟ ہیڈر فائلس. اب ہیڈر فائلس کے اندر جو ہے آپ کے پاس کیا ہوں گے؟ اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز ہوں گے. یہی لکھا ہے ہیڈر فائلس آر اے کلیکشن. ہیڈر فائلس مجموعہ ہے اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشن کا، SLF. میں اس کو شارٹ فارم میں لکھ رہی ہوں. سو لائبریری فائلس میں ہیڈر فائلس، اور ہیڈر فائلس کے اندر کیا ہوں گی؟ اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز ہوں گے ٹو پرفارم ڈفرنٹ ٹاسک. دیر آر مینی ہیڈر فائلس فار ڈفرنٹ پرپسز. بہت سی ہیڈر فائلس ہوتی ہیں اور وہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. ڈفرنٹ مینس مختلف اینڈ پرپس مین مقاصد. ایچ ہیڈر فائل کنٹین ڈفرنٹ ٹائپس آف پری ڈیفائنڈ فنکشنز. ہر ہیڈر فائل کے اندر مختلف قسم کے پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ فنکشنز ہوں گے. آپ نے اس میں بالکل بھی چینجنگ نہیں کرنی، یہ خود ہی ہوں گے. اس میں آپ نے جسٹ انکلوڈ کرنے ہیں. مینی ہیڈر فائلس کین بی انکلوڈیڈ ان ون پروگرام. بہت زیادہ ہیڈر فائلس ایک پروگرام میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. جیسے کیسے ہم نے ابھی اوپر دیکھا تھا، ہم نے stdio.h، conio.h، math.h مختلف ہیڈر فائلس تھی جو ہم نے ایک ہی پروگرام کے اندر یوز کی تھی. یہی بات لکھی ہوئی ہے، مینی ہیڈر فائلس کین بی انکلوڈیڈ ان ون پروگرام. The header file must be included in the program before calling any of its function in the program. اگر آپ نے اوپر stdio.h لکھا ہوگا، کوئی بھی آپ نے لائبریری ہیڈر فائل اندر لکھی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر کی جو نیکسٹ آپ نے جو انسٹرکشنز آپ لکھیں گے وہ تب بھی رن ہوں گی جب آپ نے اوپر وہ ہیڈر فائل انکلوڈ کی ہوگی. یہی وہ بات بتا رہے ہیں، آپ نے ان پٹ کرنی ہے، آپ نے آؤٹ پٹ کرنی ہے، آپ نے اسکین ایپ یوز کرنا ہے، آپ نے پرنٹ ایپ یوز کرنا ہے. آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اوپر stdio.h جو ہے وہ آپ لائبریری فائل انکلوڈ نہ کر لیں. اس مینس کے جو بھی فنکشنز آپ نے یوز کرنی ہے اس کی فائل آپ نے ہیڈر فائل اوپر لازمی انکلوڈ کرنی ہے پروسیسر ڈائریکٹیو کے تھرو. اوکے، سو یہ آگے لیٹ می اریز دس اور اگین یہی بات بتائی ہوئی ہے. جو ایکسٹینشن ہے ہیڈر فائل کی، میں نے آپ کو پہلے بتایا جو بھی ہیڈر فائل ہوتی ہے اس کی ایکسٹینشن .h ہوتی ہے. The include preprocessor directive is used to include header files in the program. صرف include preprocessor directive جو ہے وہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں ہیڈر فائلس کو پروگرام میں انکلوڈ کرنے کے لیے. These files are provided by the C compiler system. اور یہ آپ نے نہیں لکھنی ہوتی، یہ آلریڈی C compiler system کے اندر موجود ہوتی ہیں. آپ نے جسٹ انکلوڈ کرنا ہوتا ہے لکھ کے. ٹھیک ہے، جو ہیڈر فائلز ہوتی ہیں نارملی اسٹورڈ ان انکلوڈ سب ڈائریکٹری. ہیڈر فائلز نارملی اسٹورڈ ہوتی ہیں انکلوڈ سب ڈائریکٹری میں. The name of the header file is written in angle brackets. اور جو ہیڈر فائل کا نیم ہوتا ہے وہ اینگل بریکٹس میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا. جو سنٹیکس ہے ہیش انکلوڈ لکھا، اینگل بریکٹس کے اندر ہی آپ نے ہیڈر فائل نیم لکھنا ہے. اور اس کی ایگزامپل جو ہے ہیش انکلوڈ stdio.h، ہیش انکلوڈ math.h. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈبل کوٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اینگل بریکٹس کے علاوہ. یہ بھی MCQ ہے. اوکے، سو ہیڈر فائل کا نیم آپ نے انسرٹ کرنا ہے تو اینگل بریکٹ ڈالیں یا پھر آپ ڈبل کوٹس ڈالیں، دونوں ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسپلین مین فنکشن یوز ان سی پروگرام. سی پروگرام میں جو مین فنکشن ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. The main function is the place where the execution of C program starts. With program, when the program is executed, the control enters main function and the start executing its statement. جو مین فنکشن ہے وہ پلیس ہے جہاں پہ پروگرام کی ایگزیکیوشن مطلب پروگرام چلنا سٹارٹ ہوتا ہے. ایگزیکیوٹ مطلب رن ہونا، چلنا. جب پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو جو کنٹرول ہوتا ہے وہ مین میں انٹر ہوتا ہے. مین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مین یہیں سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے. جو پروگرام کا کنٹرول ہے وہ مین فنکشن میں انٹر ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنی تمام اسٹیٹمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کرے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ایچ پروگرام مسٹ کنٹین مین فنکشن. ہر پروگرام میں مین فنکشن لازمی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو آپ کا پروگرام اس میں رن نہیں ہونا. If a program does not contain main function, it can be compiled but cannot be executed. اگر آپ کے پروگرام میں مین فنکشن نہیں ہے، does not contain مطلب مشتمل نہیں ہے، contain مطلب مشتمل، does not means نہیں ہے.
اگر آپ کے پروگرام میں نہیں ہے مین فنکشن تو وہ کمپائل تو ہو جائے گا بٹ کین ناٹ بی ایگزیکیوٹڈ, لیکن کبھی رن نہیں ہوگا. Any number of statements written in the body of the main function, the body is enclosed in braces. جتنی مرضی آپ اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں آپ لکھ لیں مین فنکشن کے اندر, اور جو باڈی ہے پروگرام کی وہ کرلی بریسز کے تھرو ہی کلوز ہوگی. اوکے, یہ اس کا سنٹیکس ہے, یہ بھی شارٹ کوسچن میں آتے ہیں, ویری ویری امپورٹنٹ ہے. سنٹیکس میں ہے سب سے پہلے آپ کے پاس void مین void, آپ نے مین فنکشن یہاں سے اسٹارٹ کیا اور یہاں پہ اپنی اوپننگ بریس, کلوزنگ بریس, اینڈ دین جو ہے آپ کے یہاں پہ باڈی آف دا مین فنکشن ہوگا. یہ دوبارہ وہی بات جو پہلے ہم نے ایکسپلین کی ہے, اگین وہی لکھی ہوئی ہے, جسٹ ریڈ اٹ. سو جو ڈیفینیشن ہے مین فنکشن کی وہ void کی ورڈ سے اسٹارٹ ہوگی, مینس رن ہونا اسٹارٹ ہوگا. جو ڈیفینیشن ہے مطلب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نا مین فنکشن کو, تو وہ void سے اسٹارٹ ہوگا. اٹ انڈیکیٹ دا ٹائپ ویلو از ریٹرنڈ بائی فنکشن. void means the function will return no value. جب بھی آپ کا یہاں پہ آپ void لکھیں گے اس کا مطلب آپ کا آنسر جو ہے کوئی بھی ویلو وہ جو ہے نا ریٹرن نہیں کرے گا, will not return. یہ MCQ ہے. void means the function will not return any value. Keyword void in parentheses indicates the function does not accept any argument. جب آپ نے parentheses کے اندر void لکھ دیا اس کا مطلب آپ جو نیچے سے کوئی arguments دینا چاہیں گے وہ accept نہیں کرے گا. اور جو باڈی ہے مین فنکشن کی اس کو ہم نے انکلوز کیا ہوا ہے کرلی بریسز کے اندر. اٹ کنسسٹ آف سی لینگویج اسٹیٹمنٹس, اور اس کے اندر بالکل جیسے کہ یہ سی پروگرام ہے تو سی لینگویج کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی. The instructions are used to implement program logic. Our next topic is, what do you know about C statements? So, a statement in C language is an instruction for the computer to perform a task. کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہو تو ہمیں کمپیوٹر کو کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے. وہ جو انسٹرکشن ہوتی ہے سی لینگویج میں اس کو ہم اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. سو اسٹیٹمنٹ سی پروگرام کے سی لینگویج کے اندر کیا ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹ ان سی لینگویج از این انسٹرکشن ہوتی ہے. ہدایات کس کے لیے ہوتی ہیں؟ فور دا کمپیوٹر. فور کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, ٹو پرفارم ا ٹاسک, ایک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے. اسٹیٹمنٹس آر ریٹن ان کرلی بریسز. کرلی بریسز کے اندر اسٹیٹمنٹس لکھی جاتی ہے, جیسے کہ آپ نیچے دیکھیں یہاں پر کرلی بریسز ہے this and this. یہ آپ کے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں. کمپیوٹر پرفارم دیز انسٹرکشنز ون بائی ون. کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ون بائی ون کر کے ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرے گا, مطلب جو پہلے لکھی ہوگی اس کو پہلے, جو بعد میں لکھی ہوگی اس کو بعد میں. ان دا سیم سیکوینس ان وچ انسٹرکشنز آر ریٹن. اسی سیکوینس میں جس میں وہ لکھی گئی ہے, مطلب جو پہلے لکھی گئی ہے اس کو پہلے ایگزیکیوٹ ہوگی, جو بعد میں رائٹ کی گئی ہے وہ بعد میں ایگزیکیوٹ ہوگی. Each statement in C is terminated with semicolon. ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے سی لینگویج کے اندر وہ سیمیکولن سے ٹرمینیٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دونوں اسٹیٹمنٹ جو ہے سیمیکولن پہ ٹرمینیٹ ہوئی. فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے, the following example contains two statements in the main function. یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, hash include stdio.h. ہم نے پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو یوز کیا, انکلوڈ کیا ہم نے ہیڈر فائل انکلوڈ کی. void main اسی لیے لکھا تاکہ جو ہم پروگرام لکھ سکے وہ ایگزیکیوٹ ہو سکے. یہاں سے ہماری یہ تو ہم نے لکھنا ہی لکھنا ہے ہر پروگرام میں. کرلی بریسز کے اندر جو کچھ ہوگا وہ جو ہے ہمارا ایگزیکیوٹ ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پہلی فرسٹ والی اوپن والی آپ نے لکھ دی ہے اور دوسری والی ہے وہ آپ نے مطلب آپ ڈالنا بھول گئے, تو اس کا مطلب آپ کا سینٹیکس ایرر آئے گا اور آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, پرنٹ ایف صرف ہم پرنٹ کروا رہے ہیں ہیلو ورلڈ آف سی پروگرامنگ. سی پروگرامنگ ایز اٹ از جو ہے آپ کے آؤٹ پٹ کے اندر جب یہ کمپائل ہو کے رن ہوگا آپ کے پاس اسکرین پہ بلیک اسکرین پہ لکھا ہوئے گا ہیلو ورلڈ آف سی پروگرامنگ, اور نیکسٹ آپ کے پاس لکھا ہوا آپ دیکھیں گے پروگرامنگ میکس لائف انٹرسٹنگ. نیکسٹ ہمارے پاس ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہیں, ڈیفائن بگ اینڈ ڈیبگنگ. این ایرر ان کمپیوٹر پروگرام از نون ایز بگ. آپ پروگرام لکھیں گے, ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں تو کوئی نہ کوئی مسٹیک تو پروگرام لکھتے ہوئے ہو ہی سکتی ہے, کیونکہ پروگرامنگ از ناٹ ایزی. سو اس وجہ سے جب بھی کوئی بھی آپ کا کمپیوٹر کے اندر کوئی ایرر ہوگا, کمپیوٹر کی لینگویج میں اس کو ہم بگ کہتے ہیں. ویسے بگ جو ہے ہم ویسے سائنس کی لینگویج میں, اگر میڈیکل سائنس کی لینگویج میں دیکھیں تو اس کو کیڑے کو کہتے ہیں, لیکن اگر کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں ہم کوئی اپنے پروگرام کے اندر جو ہم غلطیاں ایرر جس کو کہتے ہیں تو اس کو ہم بگ کہتے ہیں. The programmer can make different errors while writing programs. جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کین میک بنا سکتے ہیں different errors in while writing program. مختلف ایررز, مختلف غلطیاں, ایررز غلطیوں کو کہتے ہیں, ایررز کر سکتے ہیں جب وہ پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں. program cannot be compiled if it contains any syntax error. آپ کے پروگرام میں ایک بھی اگر ایرر ہوا تو
सिंटेक्स एरर हुआ तो वो कंपाइल नहीं हो सकता। सिंटेक्स एरर मतलब होता है रूल। कोई भी लैंग्वेज लिखने के ना रूल्स होते हैं, जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते तो मीन्स के फर्ज किया कि आपने यहाँ पर टर्मिनेटर यहाँ पे आपने लगाया हुआ है ना, आपने ये नहीं लगाया, नहीं आपने जेड के सेमीकोलन, तो यहाँ पे आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा। जब सिंटेक्स एरर आएगा तो कभी भी कंपाइल नहीं होगा आपका प्रोग्राम। द कंपाइलर डिटेक्ट्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। और ये कंपाइलर की सबसे अच्छी बात है कि वो तो एक एरर डिस्प्ले डिटेक्ट करता है, जब डिटेक्ट करते हैं उसके बाद एरर मैसेज डिस्प्ले करता है कि फलानी फलानी लाइन के ऊपर एक एरर है, वहां पे आप पहले इसको करेक्ट करें। और काज भी बताता है, काज का मतलब होता है वजह, ऑफ का मतलब होता है का या की, मतलब एरर की वजह भी वो बताता है। उसके बाद है द एरर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। आपने प्रोग्राम को कंपाइल करना हो या एग्जीक्यूट करना हो, आपको एरर्स रिमूव करने ही पड़ेंगे अपने प्रोग्राम से। ओके, यही बात यहाँ लिखी हुई है। और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है डीबगिंग की। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग्स इज नॉन एज डीबगिंग। जो प्रोसेस होता है, जो आपके बग्स होते हैं उनको फाइंड करने का, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, और रिमूव का मतलब होता है खत्म करना। जब आपने उन बग्स को तलाश किया और खत्म कर दिया तो उस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जैसे कंपाइलर जो है ना वो हमारे लिए बग तरह फाइंड आउट करता है, तो हम खुद भी डीबगिंग कर सकते हैं कि क्या किसी लाइन के अंदर एरर है या नहीं है। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, वैसे तो कंपाइलर हमारे लिए करता ही काम है ये। नेक्स्ट है हमारे पास while writing a C program, how many types of errors can occur? ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग है ये वाला। कि सी प्रोग्राम जो है उसके अंदर जब आप लिख रहे होते हैं तो कितनी किस्म के, कितने टाइप के आपके पास एरर्स, गलतियां आती हैं। डिस्कस ब्रीफली, और आपने मुख्तसर उसको बताना है। विच वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव, और इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल है। लोकेट का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, रिमूव का मतलब खत्म करना, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा। इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल है जिसको आप ढूंढें और उसके बाद रिमूव करें। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अपने आंसर की वजाहत करें, जस्टिफाई करें। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम, जब आप सी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं आपके पास बहुत ज्यादा टाइप्स के एरर्स आ सकते हैं। अब ये जो एरर्स होते हैं, दीज एरर इंक्लूड द, एक तो इसमें सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा लॉजिकल एरर होता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है जी, रन टाइम एरर होता है। सिंटेक्स एरर, a collection of rules for writing program in a programming language is known as syntax। ये आपके अलग से डेफिनेशन आती है, डिफाइन सिंटेक्स। तो ये एक मजमुआ होता है कवानीन का जो प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं सिंटेक्स। मतलब एक लैंग्वेज है, उसके रूल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं उस लैंग्वेज को लिखने के, वो सिंटेक्स होता है बस। ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीज रूल। जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो इन रूल्स के थ्रू ही लिखी जाती हैं। Syntax error is a type of error that occur when an invalid statement is written in the program। Syntax error एक ऐसी error है, एक ऐसी type है error की जो occur का मतलब होता है वकू पजीर होती है, मतलब error आ जाता है जब कोई हम invalid statement जो है प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। रिटर्न का मतलब होता है लिखना, invalid का मतलब होता है गलत, गलत स्टेटमेंट। वैलिड का मतलब सही और इनवैलिड का मतलब गलत। अब वो कौन सी गलत स्टेटमेंट्स होती है नीचे एग्जांपल दी हुई है, लेकिन हम पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कैसे। द कंपाइलर डिटेक्ट्स सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। अब ये हमारा काम नहीं है इनको एरर्स को तलाश करना, हम तो कर देते हैं एरर्स, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो डिटेक्ट करता है इन सिंटैक्स एरर को, डिस्प्ले करता है एरर मैसेजेस को, ताकि उस एरर की वजह पता चल सके, वो ये भी बताता है। A program containing syntax error cannot be compiled successfully। एक प्रोग्राम जो जिसमें सिंटेक्स एरर होते हैं वो कामयाब तरीके से कंपाइल नहीं होता सक्सेसफुली, मतलब कामयाबी से। There can be many causes of syntax error। अब ये causes पूछे गए हैं आपसे सिंटेक्स एरर्स के क्या होते हैं। सम इम्पोर्टेंट causes जो है वो नीचे दिए गए हैं। causes का मतलब क्या होता है, वजूहात। सबसे पहले ना आप जो आपकी इंग्लिश होती है, आप जो मुश्किल वर्ड्स आपको लग रहे हैं ना, आप पहले उनकी उर्दू तलाश करें। जब आपको उसकी उर्दू फाइंड आउट आपको मिल जाएगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक तो वो पॉइंट समझ सकते हैं, और उसके बाद याद भी करना बहुत आसान हो जाता है, रट्टा भी नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अब कैसे कैसे क्या वजूहात है सिंटेक्स एरर की। सबसे पहली बात यह है कि आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो हमने देखा, जो सेमी कोलन होता है हमारे पास, वो आप लगाना भूल गए हैं, इंसर्ट करना भूल गए हैं, तब आपका सिंटेक्स एरर आएगा। अब मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। अब डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, लेट मी, मैं आपको थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने लिख दिया, आप अभी जो आपको पता है वही बताती हूँ। हमारे पास था void।
اگر آپ نے لکھ دیا VOD وارڈ اور آئی آپ انسرٹ کرنا بھول گئے تو یہ آپ کا کیا آ گیا سنٹیکس ایرر آ گیا. تو یہاں پہ آپ کی پروگرام میں سنٹیکس ایرر آئے گا, حالانکہ آپ نے لکھنا یہ تھا لیکن آپ نے لکھ کیا دیا یہ. اینی آف دا ڈیلیمیٹر از مسنگ. ڈیلیمیٹرز ہم نے دیکھے تھے اوپننگ بریس اور کلوزنگ بریس. اگر آپ کی یہ مس ہو گئی ہے یا یہ مس ہو گئی ہے تب بھی آپ کا سنٹیکس ایرر آئے گا. مطلب آپ رول توڑ رہے ہیں نا. انہوں نے رول یہ ہے کہ آپ نے کرلی بریسز دونوں ڈالنی ہے. وائڈ آپ نے ایسے لکھنا ہے, اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر آپ نے اینڈ پہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے جو یہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا, مطلب آپ نے ایسے لکھ دیا اور آپ نے کوئی ٹرمینیٹر ڈیلیمیٹر نہ انسرٹ کیا یا آپ نے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر نہ پٹ کیا تو آپ کا سینٹیکس ایرر آئے گا ہی آئے گا. اوکے, سنٹیکس کا مطلب ہی رول ہوتا ہے ایک قسم سے. ایگزامپل ہے ٹائپنگ فار انسٹیڈ آف فار از این سنٹیکس ایرر. جیسے کہ آپ کی فور لوپس ہوتی ہیں جو آپ سیکنڈ ڈے میں ویسے پڑھیں گے, انہوں نے ابھی بتا دیا تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. فور ہم ایسے لکھتے ہیں, فور مطلب جیسے کے لیے فور لوپ لکھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے غلطی سے ڈبل آر ڈال دیا یہاں پر بھی آپ کا کیا آئے گا سنٹیکس ایرر آ جائے گا. اوکے, سو یہ ایکسپلینیشن تھی سنٹیکس ایرر کی, اور اس کو کلین کر دیتے ہیں یہاں سے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لوجیکل ایرر. لوجیکل کا مطلب ہوتا ہے منطقی, مطلب آپ کی لوجک منطق غلط ہے. کیسے, ابھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ایکسپلینیشن کرنا چاہ رہی ہے. A type of error that occur due to poor logic of a programmer is کا logical error. اگر تو پروگرامر کی لوجک پور ہے تو یہ ایرر آئے گا. اس میں ہم سنٹیکس ایرر کی غلطی نہیں ہے, یہ لوجیکل ایرر ہے پروگرامر کی مسٹیک. کیسے, A statement with logical error, let me use this. A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the program. پروگرام کے اندر غیر متوقع اور غلط ریزلٹس آتے ہیں آپ کے لاجیکل ایررز کی وجہ سے. کیسے, لاجیکل ایررز آر ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ بیکاز ٹرانسلیٹر کین ناٹ فائنڈ دیز ایررز. لاجیکل ایررز کیا ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں فائنڈ کرنے, اور ٹرانسلیٹر ان ایررز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی. The logical error can only be detected by examining the program thoroughly. Logical error تبھی ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں جب ہم پروگرام کو thoroughly دیکھیں گے. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. فرض کیا آپ ایک پروگرام لکھ رہے ہیں اور جس میں آپ نے کیا کرنا تھا, پلس کرنا تھا, اور آپ نے غلطی سے جو ہے آپ نے ملٹیپلائی جو ہے آپ نے سائن ڈال دیا, تو آپ کو آنسر تو ملٹیپلائی والا دے گا, آپ کو پلس والا آنسر کبھی بھی نہیں دے گا, کیونکہ آپ نے ادھر کمپائل آپ نے اپنے پروگرام میں لکھا ہی ملٹیپلائی ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کو دے گا, لیکن آپ کہیں گے کہ اس کا آنسر یہ نہیں آنا چاہیے. فار ایگزامپل ویری بیسک ہے, 2+6, آپ کا آنسر کیا آنا چاہیے تھا, 8 آنا چاہیے تھا جو آپ کے دماغ میں تھا, لیکن آپ کے پاس جب یہ کمپائل ہو کے آنسر آیا تو آپ کے پاس آیا 12. تو آپ نے کہا وائی, یہ کیوں آیا. اب کمپائلر کو تو نہیں نا پتا آپ پلس کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے کر ملٹیپلائی دیا. اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی رول نہیں توڑا, آپ نے صحیح کیا تو اس کے بعد آپ کو آنسر دے گا. لیکن جب آپ دیکھیں گے تو دوبارہ تھوڑی آپ چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے پلس کی بجائے آپ نے ملٹیپلائی لکھ دیا, اس وجہ سے آپ کے پاس 12 آنسر آ رہا ہے اور 8 آپ کے پاس آنسر نہیں آ رہا. دین آپ کیا کریں گے, آپ پلس لکھیں گے, اس کو ہٹا کے دین آپ کے پاس 8 آنسر آئے گا. اوکے, سو یہ ہے لوجیکل ایرر. مینس کہ آپ کی لوجک غلط تھی, آپ کی لوجک تھی آپ پلس کریں گے, لیکن آپ نے کیا کر دیا, آپ نے ملٹیپلائی کی لوجک آپ نے اپلائی کر دی, تو اس وجہ سے آپ کا آنسر آپ کی توقع کے مطابق, آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آئے گا. اوکے, نیکسٹ ہے the logical errors can only be detected by examining the program thoroughly. یہی بات انہوں نے دوبارہ لکھی ہوئی ہے. سو ایگزامپل جو ہے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں. Some examples of logical errors are follows: using wrong conditions in a program such as writing this or this. اب جیسے کہ آپ نے کوئی ڈفرینٹ آپ نے لکھ دی ہے لاجک, مطلب آپ کہہ رہے تھے A<5 لیکن آپ نے لکھنا تھا A>5. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے یوزنگ رانگ فارمولا, آپ نے فارمولا غلط لکھ دیا, جیسے ہم نے ابھی پلس اور ملٹیپلائی کی سچویشن دیکھی تھی ویسے ہی ہے. جیسے کہ ان دا ایوریج ان پروگرام سچ ایز رائٹنگ ایوریج ٹوٹل ملٹیپلائی بائی 5 انسٹیڈ آف ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی 5. تو اس وجہ سے آپ ویسے پلس اور ملٹیپلائی والی بھی ایسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ایگزامپل قابل قبول ہے.